السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 17 ہے سورۃ الحج، رکوع نمبر 15 اور آیت نمبر 64 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سخرا تابع کر دیا، خدمت میں لگا دیا، لکم واسطے تمہارے، ما جو کچھ فی الارض بھی زمین کے ہے، والفلکا اور خدمت میں لگا دیں، تابع کر دیں، الفلکا کشتیاں، تمام سمندروں میں دریاؤں میں کشتیاں جو ہے وہ بھی تمہارے تابع کر دیں، تمہاری خدمت میں لگا دیں۔ تجری وہ کشتیاں چلتی ہیں فی البحر بھی سمندروں کے، بے امر ساتھ اس اللہ کے حکم کے۔ پانی ان کا بوجھ اٹھا رہا ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو پانی بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس طرح فضاؤں میں ہوائی جہاز جو ہے کتنا بوجھ اٹھا کر جو ہے اڑتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے ہوا کو حکم دے رکھا ہے۔ وَيُمْسِكُ اور وہ روکے ہوئے ہے السَّمَاءَ آسمانوں کو۔ زمین والوں کے اوپر جو ہے 7 آسمانوں کی چھتیں ہیں اوپر نیچے، اور وہ فضا میں رکی ہوئی ہے اللہ کے حکم سے۔ آسمان نیچے نہیں گرتا، اس کو روکا ہوا ہے اللہ کے حکم نے۔ ان تقع یہ کہ وہ واقع ہو جائے، گر پڑے، علی الارض اوپر اس زمین کے۔ آسمان جو ہے زمین پر اس لیے نہیں گرتا کہ وہ اللہ کے حکم سے اوپر وہ کھڑا ہے، الا باذن مگر ساتھ اس کی اجازت کے۔ جب گرے گا تو اس کی اجازت سے، اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ بلندی سے نیچے نہیں گر سکتا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس ساتھ تمام لوگوں کے، لرؤوف البتہ بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات ہے، احیاکم جو زندہ کرتا ہے تم کو، ثم یمیتکم پھر وہ مارے گا تم کو، ثم یحییکم پھر وہ زندہ کرے گا تم کو قیامت کے حساب و کتاب کے لیے۔ ان الانسان بے شک انسان لکفور البتہ انکار کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے کتنے جو ہے کام کرتا ہے۔ آسمان اس نے روکا ہوا ہے، فضا کے اندر زمین میں جو ہے سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں، جہاز بڑے بڑے وزنی چلتے ہیں، ہوا میں چلتے اڑتے ہیں ہوائی جہاز۔ یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کے سامنے ہے اور سب اللہ کے حکموں سے ہے۔ تو پھر بھی انسان جو ہے اس کی کسی بھی کائنات میں جو ہے بڑی سے بڑی نشانی دیکھ کر بھی انسان جو ہے اس کی طرف رجوع نہیں کرتا، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جیسے کمیونسٹ کہتے ہیں جی سب کچھ اپنے آپ ہو رہا ہے، یہ کسی کے کنٹرول سے، کسی کے حکم سے بالکل نہیں ہو رہا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ واسطے ہر امت کے، جعلنا بنائے ہم نے، منسکن قربانی کے طریقے، قربانی کے آداب، ہم وہ ناسکو ہو قربانی کرتے ہیں ان آداب، ان طریقوں پر۔ اس میں حج کے طریقے بھی کیا کہا جا سکتا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے حج کے طریقے بنائے، اور اس کے مطابق وہ ناسکو ہو، وہ حج کرتے ہیں جس میں قربانی بھی آ جاتی ہے۔ تو علیحدہ اس کو کریں گے تو قربانی، تو مرادی معنی اس سے حج بھی ہے کہ حج کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ ہی ان کو سکھاتا ہے۔ فلا ینازعنک کا پس نہ جھگڑیں، تنازع پس نہ جھگڑیں آپ سے لوگ، فی الامر بیچ اس خاص کاموں کے۔ یہ جو حج کے طریقے ہیں، قربانی کے طریقے ہیں، لوگ آپ سے جھگڑا کر کے جو ہے اپنی من مرضی کے طریقے نہ نکالیں، جو ہم نے آپ کے ذریعے لوگوں کو سکھائے ہیں اسی طریقے پہ وہ حج کریں، قربانی کریں۔ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ اور بلائیے آپ طرف اپنے رب کی، وَدْعُ دعوت دیجیے
لوگوں کو دعوت دیں اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے آسمانی دین کی طرف، کہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دین اتارا ہے اس کے احکام اور فیصلے اور نصیحتیں جو ہیں ان پہ عمل کرو، ان کو ہی مانو اور ان پہ ہی عمل کرو، ان کے مقابلے میں کسی اور کی بات، کسی اور کی نصیحت، کسی اور کا طریقہ جو ہے نہ اپناؤ۔ انکا بے شک آپ اللہ علی ہدن، البتہ اوپر ہدایت کے ہے، مستقیم سیدھی کے۔ یہ ہدایت جو ہے آسمانی ہدایت، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کوئی گمراہی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس لیے اس ہدایت کی طرف جو ہے لوگوں کو اپنا آپ جو ہے حقیقی ہدایت پر ہے۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، فَقُلْ، پس آپ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ عالم، زیادہ جاننے والا ہے، اس میں تفضیل کل اکبر ہو کے وزن پر، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اگر وہ دینی معاملات میں آپ سے جھگڑا کریں کہ جی ہمارے مولوی نے، ہمارے فرقے نے، ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو یہ طریقہ بتایا ہے، اگر وہ جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دو کہ میرا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اس لیے تم اپنی منطق، اپنی من گھڑت باتیں، اپنے جو ہے طریقے جو ہے وہ نہ ٹھونسو، اور تم جو ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو ہے عبادات کے، ان پر ہی قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ یحکم، فیصلہ فرمائے گا، بینکم، درمیان تمہارے، یوم القیامت، دن قیامت کے، تم اگر فی ما، بیچ اس کے، جو کن تم ہو، تم فی ہے بیچ اس کے، تختلفون، تم اختلاف کرتے، تم نے اللہ کے رسول کے سے اختلاف کرتے ہوئے، آسمانی حکموں، فیصلوں، نصیحتوں سے اختلاف کرتے ہوئے تم نے جو ہے اپنے جو ہے اماموں، اپنے جو ہے اعلیٰ حضرت یا اپنے جو بڑے ہیں ان کی بات میں جو ہے تم لے کر جھگڑا کرتے ہو آسمانی اسلام کے خلاف، تو اس کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور فیصلہ کرے گا، چھوڑے گا نہیں، وہ اپنے دین کی مخالفت کا جو ہے کہ سزا ضرور دے گا۔ علم تعلم، کیا نہیں آپ نے جانا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما فی السماء، جو بیچ تمام آسمانوں کے ہے، والارض، بھی زمینوں کے ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی ساری مخلوق کا علم ہے؟ ان ذالک، بے شک یہ باتیں، فی کتاب، بیچ کتاب کے ہیں، یہ لوح محفوظ جو کائنات کی سب سے بڑی کتاب ہے، 7ویں آسمان پر، اس میں ہر ذرے، ہر چیز کی ہسٹری جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لکھ رکھی ہے۔ ان ذالک، بے شک یہ کام، اللہ، اوپر اللہ تعالیٰ کے، یسیر، آسان ہے۔ ساری مخلوق کو ہر وقت دیکھنا، ہر حالت میں دیکھنا، اور ہر حالت میں مخلوق کے بارے میں فیصلے کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، دونے کے معنی علاوہ، سوائے، بغیر، ما، ان کی، جو لم ينزل، نہیں اتاری اس اللہ تعالیٰ نے، بہی، ساتھ ان کے، سلطان، کوئی دلیل، یہ اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت کے لیے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم، کوئی فیصلہ، کوئی دلیل نہیں اتاری ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر جو ہے ان کی عبادت شروع کر دو، ان کی بندگی شروع کر دو، ان کی مانو۔ وما لیس، اور جو نہیں ہے، لہم، واسن کے، بہی، ساتھ اس کے، علم، کوئی علم، یعنی یہ ان لوگوں کی جو ہے عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جن کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے کائنات کا، وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو تو اپنی زندگی موت کا نہیں پتہ ہے کہ ہم نے کب مر جانا ہے، اور جو مر گئے ہیں ان کو قرآن کہتا ہے ان کو اتنا نہیں پتہ کہ ان کو جو ہے کب یبعثون، جو ہے ان کو اٹھایا جائے گا قبروں سے، ان کو تو اتنا بھی نہیں پتہ۔ تو جو رب وسیع کائنات کا خالق و مالک ہے، علم رکھنے والا ہے، حقیقی معبود جو ہے وہ ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے سامنے جھکنا چاہیے۔ فرمایا وما للظالمین، اور نہیں ہے واسطے ظالموں کے، من نصیر، کوئی مددگار، نہ دنیا میں اللہ ظالموں کا مددگار ہے، نہ قیامت کے دن جو ہے ظالموں کا مددگار ہوگا۔
ویسا اور جس وقت تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم اوپر ان کے، یا سامنے ان کے آیاتنا آیتیں ہماری، بینات روشن، جب ہمارے قرآن کی روشن دلیلیں آیتیں جو ہے جو سمجھ کر پڑھنے والوں کے لیے دل و دماغ کو روشن کر دیتی ہیں، جب ان کے سامنے یہ روشن دلیلیں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں، تعارف آپ پہچان دیں گے، عرف معرفت جو ہے تعارف ہو پہچان دیں گے آپ، فی وجوہ بیچ چہروں اللہ زینہ ان لوگوں کے، کافروا جنہوں نے کفر کیا، المنکر حقیقی انکار۔ جب ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو آپ کافروں کے چہروں کو دیکھ لیں کہ ان کے چہروں پر جو ہے نفرت ہوتی ہے، انکار جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوں اللہ کے حکموں پر، آیتوں نصیحتوں پر، ان کے چہروں پر جو ہے وہ نفرت کے جو ہے نشانات آثار جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ یکادون قریب ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے آسمانی دین کے انکاری ہیں، روشن آیتوں کے انکاری ہیں، وہ قریب ہیں یستون کہ وہ سختی کریں، بالذین ساتھ ان لوگوں کے، یتلون جو تلاوت کرتے ہیں، علیہم سامنے ان کے، آیاتنا ہماری آیتوں کے۔ فرمایا ہماری آیتوں کے جو منکر ہیں، آسمانی دین کے منکر ہیں، خلاف ہیں، دشمن ہیں، جب آپ کوئی ان کو جو ہے یا آپ ان کو جو ہے آیتیں سناتے ہیں تو ان کے چہروں پر ان آیتوں کا انکار جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، بجائے کہ ان کے چہرے خوش ہوں، ان کے چہروں پر نفرت تکلیف نظر آتی ہے، اور ان کو غصہ آتا ہے کہ یہ ہمیں قرآن کیوں سناتے ہیں، ہمارے فرقے کی باتیں کیوں نہیں بتاتے۔ اور فرمایا کہ اس قدر غصہ آتا ہے کہ قریب ہے کہ یستون وہ سختی کریں، بالذین ساتھ ان لوگوں کے، یتلون جو تلاوت کرتے ہیں، علیہم سامنے ان کے، آیاتنا ہماری آیتوں کے۔ اور یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہودی جو تھے جب ان کو جو ہے پیغمبر نصیحتیں کرتے تھے تو انہوں پیغمبروں کے ساتھ دشمنی انہوں نے کیا، وہ پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے کہ تم ہمیں جو ہے کون سی نصیحتیں کر رہے ہو۔ ہم پڑھ کر آئے ہیں پیچھے واقعات میں موجود ہے کہ امتیں جو ہے لوگ جو ہے وہ کہتے تھے اے پیغمبر ہم تمہیں اپنے بستی سے نکال دیں گے، اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا، شعیب علیہ السلام کو کہتے ہیں، تو ہم تجھے پتھر مار کر ہلاک کر دیتے۔ تو آج بھی جو ہے یہ شدت جو ہے موجود ہے فرقوں کے لوگوں میں کہ جو اگر ان کو کوئی اللہ کی آیات، روشن آیات سنائیں تو وہ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے فرقے کے خلاف بول رہا ہے، اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ آج بھی، آج تو بہت ہی قیامت کے فتنوں کا دور ہے، آج تو بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے۔ فرمایا کہ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آفا کیا، پس او نبے ہو میں خبر دوں، کم تم کو بے شر ساتھ بری بات کی، من ذالکم اس سے بھی، کیا میں اس سے زیادہ بری بات جو ہے تمہیں بتاؤں اے کافرو؟ وعدہ اللہ ہو، وعدہ کیا ہے اس قیامت کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ زینہ ان لوگوں کو، کافرو جنہوں نے انکار کیا۔ یہ جتنا مرضی کفر کر لے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں سزا دوں گا، پکڑوں گا قیامت کے دن۔ وبئس المصیر، اور قیامت جو ہے یہ برا ہے، بئس برا ہے، المصیر حقیقی لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ۔ یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، زور باب بیان کی جاتی ہے، مثلاً ایک مثال، فاستمعوا، پس تم کان لگا کر سنو، غور سے سنو، اسمعوا سنو، استمعوا غور سے سنو، لہو واسطے اس مثال کے۔ اے لوگوں، تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، جن کو تم نے جو ہے اللہ کے علاوہ جو ہے اختیارات دیے ہوئے ہیں اللہ کے، کہ وہ بیٹا دے سکتا ہے، بیٹی دے سکتا ہے، وہ فلاں دے سکتا ہے، فلاں دے سکتا ہے۔ فرمایا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اولادوں کے لیے یا دیگر کاموں کے لیے، نہیں یخلقوا، ہرگز نہیں پیدا کر سکیں گے وہ،
ذبابن ایک مکھی، یہ جو کالے رنگ کی مکھی ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کہ یہ ہمیں بیٹا دے گا یا بیٹی دے گا یا کوئی کچھ اور چیز دے گا اللہ کے علاوہ، فرمایا یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بیٹا بیٹی کیسے پیدا کریں گے؟ یہ تو یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، ہرگز نہیں، نہیں یخلقو، ہرگز نہیں پیدا کر سکتے، قیامت تک یہ لگے رہیں ہماری پیدا کی ہوئی یہ سیاہ رنگ کی مکھی جو ہے اس جیسے یہ مکھی نہیں پیدا کر سکتے سارے مل کر۔ ولو، اور اگرچہ اجتمعوا، وہ کٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، لہو، واسطے اس مکھی بنانے کے، مکھی پیدا کرنے کے لیے ہے دنیا کے سارے جھوٹے معبود جن کو بنایا جاتا ہے وہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو ہماری ایک مکھی جیسی مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِنْ، اور اگر یسلب، چھین لے، سلب کر لے، سلب کرنے کے بعد چھین لینا، وَإِنْ یسلب، اور اگر چھین لے، ہم، ان سے، الذباب، خاص مکھی، ہماری پیدا کی ہوئی مکھی، الف لام لگا، شیئن، کچھ بھی، اگر ان کے کھانوں سے، ان کے جو ہے بریانیوں میں سے، ان کے حلووں میں سے ہماری مکھی پیدا کی ہوئی جو ہے اگر ایک ذرہ جو ہے وہ چھین کر لے جائے، لا یستنقذوہ، نہیں وہ چھین سکیں گے ہو وہ ذرہ، من ہو، اس مکھی سے۔ فرمایا جن کو اللہ کے علاوہ ساری دنیا میں معبود بنایا جاتا ہے، جھوٹے معبود، اولاد دینے والے، بیٹے دینے والے، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں ہماری ایک مکھی کے برابر مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ سارے کے سارے اکٹھے ہی ہو جائیں۔ اور مکھی پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر ہماری جو ہے پیدا کی ہوئی مکھی ان کے کھانوں میں سے ایک ذرہ اٹھا کر لے جائے، اور یہ سارے جھوٹے معبود جو بنائے گئے ہیں یہ سارے مل کر اس مکھی کے منہ سے وہ ایک ذرہ جو ہے وہ واپس چھین نہیں سکتے، لا یستنقذوہ، نہیں وہ چھین سکتے اس ذرے کو، من ہو، اس مکھی سے۔ اول تو مکھی جو ہے اڑ کر جو ہے وہ غائب ہو جائے گی، اگر پکڑ بھی لیں گے تو اس کے لعاب جو ہے اتنا جو ہے اس کے اندر تھا کہ وہ پگھل جاتی ہے چیز۔ لیکن کئی جانور ہے ان کے منہ میں جا کر وہ چیز جو ہے وہ پگھل جاتی ہے فوراً، مثلا بکری جو ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، یا اور جانور اس طرح کے ہیں جو کانٹے کھاتے ہیں، ہم جو ہے کانٹے کو ہاتھ لگائیں تو چبھ جاتا ہے ہمارے، بڑی شدید درد ہوتی ہے، جو منہ جو ہے اس کا اندر کا حصہ اتنا نرم و نازک ہے کہ کنڈے تو منہ میں بھی چبھنے چاہیے، لیکن ہمارے سامنے جو ہے وہ کنڈے توڑ کر کھا جاتے ہیں۔ ان کے سانس میں یا لعاب نے اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے وہ ایسی رکھی ہے چیز کہ وہ کانٹے اس کے منہ میں جا کر پگھل جاتے ہیں، بجائے چبھنے کے وہ اس کو کھا کر جو ہے معدے میں لے جاتے ہیں، نہ کوئی آنتوں کو نقصان دیتے ہیں وہ کانٹے، نہ معدے کو دیتے ہیں، حالانکہ بہت وہ نرم ہوتی ہیں چیزیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ تو فرمایا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مکھی اگر چھین کر لے بھی جائے، یہ قابو بھی آ جائے، اس کو لیبارٹری میں لے جائیں، اس کو جو ہے چیر پھاڑ کر کے وہ ذرہ نکالنا چاہیں نہیں نکال سکیں گے۔ اتنے کا فرمایا ضعف الطالب، وہ کمزور ہیں تمام مانگنے والے، یہ جو غیر اللہ سے مانگنے والے ہیں یہ بھی کمزور ہیں، ان کا ایمان بھی کمزور ہے، عقیدہ بھی کمزور ہے، ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ والمطلوب، اور کمزور ہیں تمام طلب کیے جانے والے، جن سے یہ اولادیں طلب کرتے ہیں، رزق طلب کرتے ہیں، وہ بھی کمزور ہیں، اور یہ طلب کرنے والے جو ہیں یہ بھی کمزور ہیں۔ دونوں میں سے کچھ بھی اپنے آپ یہ حاصل نہیں کر سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ ما قدر اللہ، نہیں پہچانا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو، قدر کرنا کے معنی پہچاننا، ما قدر اللہ، نہیں قدر کی انہوں نے، نہیں پہچانا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو، حق کا قدر ہی جو حق ہے اس کے پہچاننے کا۔
کائنات میں جو اللہ تعالیٰ جو ہے مختلف تبدیلیاں کرتے ہیں اور قرآن میں ان کو بیان کرتے ہیں، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی قوتوں کو، اس کے اختیارات کو، اس کے جو ہے یہ معجزات جو ہے کائنات کے اندر جو ہے، ان کو دیکھ کر لوگوں نے جو ہے اللہ کو پہچانا نہیں ہے، حالانکہ ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کو پہچانیں کہ اللہ کے پاس کون کون سے اختیارات ہیں۔ مثلا عربی میں ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے گویا اللہ کو ہی پہچان لیا۔ انسان اپنے آپ سے پوچھے کہ یہ بولنے والی زبان جو ہے اسے کس نے دی ہے، یہ سننے والے کان اس کو کس نے دی ہے، یہ دیکھنے والی آنکھیں جو ہے کس نے دی ہیں۔ ذرا غور کریں، زبان کی جڑ کے ساتھ ہی ناک کی جڑ ہے، زبان بولتی ہے، ناک نہیں بولتی ہے۔ کانوں کے اندر گوشت کا پردہ ہے باریک سا جو سنتا ہے، آنکھوں کے اندر جو ہے ڈیلے کے اندر جو ہے وہ مایا ہے، پانی ہے، کالے رنگ کا اور سفید رنگ کا مکس، اور جب سے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے آخر بڑھاپے تک جو ہے اس کی آنکھیں جو ہے اس اللہ نے جو پانی پیدا کیا ہے اس کی وجہ سے ان کے اندر روشنی ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ ذرا انسان غور کرے، گلے کے اسپیشلسٹ، آنکھوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر، کانوں کے اسپیشلسٹ، ناک کے، زبان کے، علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن وہ سارے اسپیشلسٹ جو ہے آج تک جو ہے کسی گونگے کی زبان کو جو ہے قوت گویائی، بولنے کی صلاحیت نہیں دے سکی، کسی اندھے کو آنکھ دیکھنے کی بینائی نہیں دے سکی، اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہیں، کسی بہرے کو جو ہے سننے کی صلاحیت نہیں دے سکی، کوئی دنیا کے اسپیشلسٹ ہارٹ کے، وہ کوئی دل جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکے، کسی دل پر جو ہے وہ قابو نہیں پا سکے۔ جب دل کا دورہ پڑتا ہے تو 1 سیکنڈ جو ہے لگتا ہے کہ انسان اگلے جہان پہنچ جاتا ہے۔ میں نے ساتھ جو ہے ایمرجنسی میں دیکھا کہ ہارٹ اٹیک والا بندہ لا رہے تھے، بہت شدید قسم کا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے، ایک ڈاکٹر جو اتنی بڑی موٹی سوری جو ہے وہ سیدھے اس کے دل میں چبو دی اس کو بچانے کے لیے، لیکن وہ بیچارہ نہیں بچا، اتنا شدید اس کو دورہ تھا۔ تو دنیا کے اسپیشلسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو ہے اس کی دی ہوئی نعمتوں میں کوئی اصلاح جو ہے پیدا نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی طرف سے جو ہے اجازت نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے انسانوں کے لیے جو ہے نصیحت ہیں، اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر انسانوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا، اس کے اختیارات کا، اس کی طاقتوں کا جو ہے، اس کی سوچ کا جو ہے اندازہ ہونا چاہیے، اور اس کی پہچان ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ کتنی عظیم ہستی ہے، کہ ایک قطرے سے جو ہے وہ جانداروں یا انسانوں کا جو ہے وہ جسم جو ہے، ہڈیاں، آنکھیں، کان، علیحدہ علیحدہ عضو جو ہے وہ بنا رہے، کن کہہ کر، زمین میں سے کن کہہ کر جو ہے وہ بے شمار نعمتیں پیدا کر رہے ہیں، پھل، اناج، پھول، سبزیاں، مختلف ذائقے، کن کہہ کر بارش بادلوں سے بے شمار جو ہے بارش پیدا کرتا ہے، اتارتا ہے، کن کہہ کر جو ہے وہ رات کو مسلط کر دیتا ہے، کن کہہ کر رات کو لپیٹ کر دن جو ہے اس کو غالب کر دیتا ہے۔ یہ کائنات میں انسان دیکھے اللہ تعالیٰ کی تبدیلیوں کو تو اس کو پہچان سکتا ہے کہ اللہ کی طاقت بہت عظیم ہے، اللہ عظیم طاقتوں کا مالک ہے، اور وہ کن سے، اپنے حکم سے جو قرآن کہتا ہے اس سے ہی سب کچھ کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ما قدر اللہ، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی، نہیں پہچانا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو، حق کا جو حق ہے قدر ہی اس کے پہچاننے کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کبھی البتہ قوتوں والا ہے، طاقتوں والا ہے، عزیز، غالب ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے، کوئی چیز اس کے غلبے سے، اس کے اقتدار سے، اس کے حکم سے باہر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ یستفی، چن لیتا ہے، صافی لفظ، صافی، صاف، صافی، اس سے لفظ نکلے ہیں،
استفاع صاف کر لیتا ہے، علیحدہ کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ من الملائکۃ حقیقی فرشتوں میں سے رسلاً پیغام پہنچانے والے، اللہ پیغمبروں میں سے جو ہے جن کو چاہتا ہے اپنے پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے۔ مثلا جبرائیل علیہ السلام جو ہے ہر پیغمبروں کے پاس جو ہے وہ پیغام لے کر آتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ بھی پیغمبر جو ہے وہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ جیسے مریم علیہ السلام کے کمرے میں فرشتے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے اور قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے۔ جس طرح فرشتے جو ہے 3 فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ اے لوط جو ہے صبح ہونے سے پہلے اپنے ایمان والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جا، ہم نے اس بستی کو جو ہے صبح ہوتے ہی ہلاک کرنا ہے۔ تو اللہ اپنے فرشتوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ اپنے پیغام پہنچانے کے لیے جو ہے وہ چن لیتا ہے۔ ومن الناس سے، اور لوگوں میں سے بھی، تو تمام پیغمبر جو ہیں وہ لوگوں میں سے آئے ہیں، انسانوں میں سے آئے ہیں، تو وہ اس کی مرضی ہے جس کو وہ پیغمبری دے دے، اور جس کو نہ چاہے ساری دنیا ووٹ دے دے وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بہت زیادہ سننے والا ہے، بصیر بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے ما جو بینا درمیان ایدیہم ان کے ہاتھوں کے ہے، درمیان بینا ایدیہم جو درمیان ان کے ہاتھوں کے ہے، یعنی ان کے آگے ہے، ان کے سامنے ہے، ان سے پہلے ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے۔ ہم اپنے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، بھیا کو تو آگے دیکھ رہے ہو تو ہمیں ہمارے پیچھے ہمیں کوئی نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جہتیں نہیں ہیں، ہر جہت جو ہے اس کے سامنے ہے۔ فرمایا کہ وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو درمیان ان کے ہاتھوں یا ان کے آگے ہے، سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ طرف اللہ تعالیٰ کی ترجعوا لوٹائے جائیں گے الامور تمام فیصلے یا تمام کام۔ دنیا میں جو کچھ بھی جاندار کر رہے ہیں، انسان جن جو ہے، ان کا حساب دے گا اللہ تعالیٰ۔ ان کو اللہ کے سامنے دونوں کو کھڑے ہونا ہے، جنوں کو اور انسانوں کو، اور ان کا جو ہے تمام ان کے کاموں کا، امور امر سے جمع ہے، کاموں کا جو ہے حساب جو ہے وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ارکعوا رکوع کرو، جھک جاؤ، واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا اور عبادت کرو، ربکم رب اپنے کی۔ رکوع کرنا ہے اللہ کے سامنے، جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے اللہ کے سامنے، عبادت کرنی ہے دیگر اللہ کے سامنے، ہر قسم کی بندگی۔ عبدو عبادت کرو، بندگی کرو، جو حکم بھی ماننا ہے وہ اپنے رب کا ماننا ہے، اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہیں ماننا۔ اور دیکھنے اس آیت کی روشنی میں کہ ہم اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر کافروں کے فتنے جو ہے، آئین جو ہے، ان کے فیصلے جو ہے ہم مانتے ہیں، ہم اللہ کے باغی ہیں، ہم اللہ کے خلاف ہیں۔ اس کے بندے بننے کی بجائے، اس کے حکم ماننے کی بجائے، اس کے آسمانی دین کو ماننے کی بجائے ہم کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اور پھر بھی اس کے باوجود ہم جنت کے مالک ہیں۔ یہ کس نے فیصلہ کیا ہے؟ کیا قرآن اور حدیث میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اللہ کے آسمانی فیصلوں کو چھوڑ کر کافروں کے فتنے جو فیصلے ہیں ان کو مانو تو تمہیں جنت ضرور ملے گی؟ کہاں لکھا ہوا یہ؟ لیکن ہم نہیں باز آتے، کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں، نہ کسی کو پڑھنے دیا، جاہل رکھا، اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی جاہل رکھا ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے کھلم کھلا جو ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کے حکموں کی کھلم کھلا نافرمانی کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے جنتی ہیں۔ فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور کام کرو، فعل کے معنی کام، وَافْعَلُوا اور کام کرو یا کرو، الخیر حقیقی نیک کام، نیک کام کرو۔
اللہ کے بندے ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ تم نیک کام کرو، برے کام نہ کرو، اس کی نافرمانی کے کام نہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وجاہدوا، اور جہاد کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو، فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے حق کا، جو حق ہے جہاد ہی اس کے جہاد کرنے کا۔ جہاد کا موقع آ جائے، کافر یلغار کریں تمہارے ملک پر، بستیوں پر، تو تم بھی جہاد کرو اور جہاد کا حق ادا کر دو۔ بے شک جان کی بازی لگتی ہے، مال خرچ ہوتا ہے، کر دو اللہ کے نام پر، اور کافروں کے ظلم کا مقابلہ کرو، کافروں کے ظلم کو روکو، حق ادا کر دو، ڈٹے رہو، بھاگنا نہیں ہے، موت سے نہیں ڈرنا، یہ ہے اس کا حق۔ یہ جان قربان ہوتی ہے، کر دو اللہ کے دین کی خاطر، پیسہ قربان ہوتا ہے، بیٹے قربان ہوتے ہیں، کر دو، یہ جہاد کا حق ہے۔ فرمایا ہو اجتباک، ہوا اس اللہ نے، اجتبا چن لیا ہے، تم کو، اللہ نے تمہیں جہاد کے لیے چن لیا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے تو عزت کی زندگی جو ہے گزارنی ہے، کافروں کے غلام بن کر نہیں رہنا، یہ ذلت کی زندگی ہے۔ تمہیں عزت سے جینا جو ہے، جینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے کہ کافر جو ہیں اگر تم پر جو ہے کسی بھی قسم کی یہ لغار کرے تو وہ قبول نہ کرو، ان کے سامنے ذلیل نہیں ہونا، ان کے سامنے جو ہے رونا کرلانا نہیں ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، عزت کی زندگی جینا ہے، ذلت اور کافروں کی غلامی کی زندگی نہیں جینا، اس سے موت بہتر ہے۔ تو جہاد کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے کہ تمہارا ایمان جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ جب کافر جو ہے تمہارے مال، جان، عزت پر جو ہے یلغار کریں تو ان کے سامنے ڈٹ جاؤ کہ نہ اپنی عزت برباد ہونے دیں گے تمہارے ہاتھوں، نہ اپنے مال، نہ اپنی جان، ہم ہر چیز کا تحفظ کریں گے، خواہ ہمیں جان قربان کرنی پڑے۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجتباکم، تم کو چن لیا ہے، اجتبا سے مجتبا، چنا ہوا۔ وما جعل، اور نہیں بنایا اس نے علیکم اوپر تمہارے، فی الدین، بیچ اس حقیقی دین کے، خاص دین کے، آسمانی دین کے، من حرج، کوئی تنگی، اللہ نے آسمانی دین کے اندر کوئی تنگی پیدا نہیں کی۔ الدین یسر، دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے، جو عمل کرتے ہیں ان کے لیے بڑا ہی آسان ہے، جو عمل نہیں کرتے ان کے لیے بڑا ہی مشکل ہے۔ چوہے صاحب نماز پڑھ لو، آ جاؤ اور چھاڑ دو، تو ویلا ہے، اسی کو ویلے ہے۔ تو یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے لیے نماز پڑھنا بہت بوجھ ہے، مشکل کام ہے۔ فرمایا وما جعل علیکم، اور نہیں بنایا اس نے اوپر تمہارے، فی الدین، بیچ اس خاص دین کے، من حرج، کوئی تنگی، دین جو ہے اس کے اندر کوئی تنگی، سب آسانیاں ہیں۔ ملت، یہ دین ہے، ابیکم، تمہارے باپ، ابراہیم علیہ السلام کا، تمہارا جو دین اسلام جو ہے آسمانی دین، یہی دین تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور یہی دین جو ہے آگے ان کی نسل جو ہے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور دیگر پیغمبر، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، سب پیغمبروں کا جو ہے دین یہی ہے، ایک ہی دین ہے۔ فرمایا ہوا اس ابراہیم علیہ السلام نے، سما، نام رکھا، کم، تمہارا، المسلمین، حقیقی مسلمان، الف لام لگا ہے، خالص مسلمان، خالص صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنے والے، صرف اللہ کا حکم ماننے والے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنے والے۔ ہوا سماکم، اس نے نام رکھا ہے تمہارا، المسلمین، حقیقی مسلمان، خالص مسلمان، خالص ایمان والے مسلمان، من قبل، اس سے پہلے،
وفی حاضہ اور بیچ اس دور کے بھی جو ہے تمہارے لیے خالص ایمان ہے، بے یقون تاکہ ہو الرسول و یہ حقیقی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہیداً گواہی دینے والے علیکم اوپر تمہارے۔ آج کے دور میں بھی تمہارے پاس خالص اسلام ہونا چاہیے، تم خالص مسلمان ہونے چاہیے، تاکہ قیامت کے دن جو ہے تمہارے لیے جو ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں، جس سے نبی علیہ السلام فرمائیں گے رب امتی ہے، میرے رب میری امت پہ رحم فرما۔ حوض کوثر سے اپنی امت کو پانی پلائیں گے، جہنم میں دیکھیں گے سجدے میں گر کر التجائیں کریں گے، اللہ میری امت کے لوگوں کو جہنم سے نکال دے۔ اور یہ وہی خوش نصیب ہوں گے جن کا جو ہے خلوص ہوگا اللہ کے رسول کے ساتھ۔ جو فراڈ کریں گے اللہ کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر ان کے دین کے ساتھ، ان کے لیے نبی علیہ السلام کی سفارش نہیں ہے۔ فراڈیوں کے لیے، منافقوں کے لیے سفارش نہیں ہے نبی علیہ السلام کی۔ فرمایا لیکون الرسول، تاکہ وہ ہو جائے یہ خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہیداً گواہی دینے والے علیکم اوپر تمہارے، وتکون اور تم ہو جو شہداء گواہی دینے والے علی الناس اوپر تمام لوگوں کے۔ اگر تمہارا اسلام خالص ہوگا، تمہارا ایمان خالص ہوگا، تو تمہاری گواہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوسری امتوں پر قبول فرمائیں گے۔ اگر تمہارا اسلام خالص ہوگا، دین خالص، عمل خالص، ایمان خالص ہوگا، یقین خالص ہوگا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ یہ عزت اور عظمت عطا فرمائیں گے کہ پہلی امتوں کے خلاف تمہیں گواہ بنائیں گے۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے مثال دی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے اللہ کے سامنے پیش ہوگی تو اللہ فرمائیں گے کہ تم نے جو ہے میرے پیغمبر کی باتیں کیوں نہیں مانی، کیوں کفر کیا تھا؟ تو وہ کہیں گے اللہ جی تو ہماری طرف تو کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا، انکار کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام پوچھے کیوں جی آپ گئے؟ جی بالکل میں گیا تھا۔ اب وہ انکاری ہیں۔ اب اس امت کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لائیں گے گواہ کے طور پر۔ تم بتاؤ بھائی نوح علیہ السلام کی امت انکار کر رہی کہ ہمارے پاس نوح علیہ السلام آئے نہیں، تو کہیں گے یہ کہیں گے یا اللہ تو آئے تھے، انہوں نے 950 سال جو ہے وعظ و نصیحت کی تھی، یہ کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ وہ اعتراض کریں گے یا اللہ یہ امت جو ہے یہ سب سے آخر میں آئی ہے، یہ تو ہمارے دور میں تھے ہی نہیں، تو ہمارے خلاف گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ اب مسئلہ بن گیا۔ تو یہ امت کہے گی کہ اے اللہ تو نے جو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو ہے اتارا تھا، ہم نے اس قرآن کو پڑھا تھا، اس قرآن میں لکھا تھا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو جو ہے وہ واعظ و نصیحت کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ اب اس امت کی گواہی پر جو ہے وَيَكُونَ رَسُولٌ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، دوسرے مقام پر بھی مکمل یہ آیت ہے کہ اس امت کی گواہی پر جو ہے نبی علیہ السلام گواہی دیں گے کہ اے اللہ میری امت صحیح گواہی دے رہی ہے کہ جو قرآن تو نے مجھ پر اتارا تھا اس میں یہی لکھا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال واعظ و نصیحت کی لیکن وہ نہیں مانے۔ اب اس امت کی گواہی پر نبی علیہ السلام گواہی دیں گے اور ان گواہیوں کی بنیاد پر ان کو سزا مل دے گی، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ کتنی عظمت ہے اس امت کے لیے۔ پھر پیچھے ہم پڑھ کر ہیں کن تم خیر امت، تم ساری امتوں سے بہتر ہو، اخرجت للناس سے تمہیں جو ہے لوگوں کے لیے نکال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، مخصوص کر دیا ہے۔ تامرون بالمعروف ہے، تم لوگوں کو حکم دو گے حقیقی نیک کاموں کا، وتنہون عن المنکر، ان کو برے کاموں سے روکو گے۔ تو یہ اس امت نے چونکہ نبی علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے نبی والی جو فریضہ ہے، ذمہ داری ہے، وہ اس امت پر ڈال دی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام جو آخری نبی ہیں ان کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ ساری دنیا میں جو ہے اللہ کے آسمانی دین کو پھیلائیں، پہنچائیں، اور اگر آپ نے پہنچا دیا تو تم ساری امتوں سے بہتر ہو جاؤ گے۔ اور اس آیت کے جو ہے اس اللہ کے فرمان کے سامنے جو ہے ہم اپنے آپ کو، اپنی قوم، اپنے معاشرے کو کھڑا کر کے دیکھ لیں
کہ ہم تو قرآن کے مطابق لوگوں کو ینہونا عنہ و ینأونا عنہ، اس قرآن سے بھی ہم لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 ہے، سورہ الانعام کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پاک سے لوگوں کو بھی روکیں گے کہ قرآن سمجھ کرنا پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، بھابی ہو جاؤ گے، اور خود بھی ینأونا عنہ، خود بھی اس کی سمجھ بوجھ سے علیحدہ رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے فرقے کی کتابیں، اپنے اعلیٰ حضرتوں کی، اپنے اماموں کی کتابیں جو ہے وہ خود گھڑ لی ہیں، لکھ لی ہیں۔ انہوں نے اپنے مذاہب جو ہے جھوٹے گھڑ لیے ہیں، تو وہ کس طرح جو ہے اپنے مذاہب چھوڑ کر جو ہے اللہ کے قرآن کو مانیں گے؟ وہ تو اپنے مذہبوں پر لگے ہوئے ہیں۔ تو دیکھ لیں کہ دنیا میں جو ہے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو جو ہے آگے امت تک پہنچا رہے ہیں۔ کتنی مسجدیں ہیں اپنے ارد گرد دیکھ لیں جہاں پر اللہ کے قرآن کا ترجمہ پڑھایا جا رہا ہو۔ یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، اندازہ کر سکتے ہیں آپ۔ سب فرقوں کی مسجدوں میں جو ہے ان کے فرقے کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اللہ کے آسمانی قرآن جو ہے وہ نہیں پڑھایا جاتا۔ بات وہی ہے جو اللہ نے فرمایا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 26 میں، کہ پڑھانے کی بجائے یہ لوگوں کو جو ہے قرآن سمجھ کر پڑھنے سے روکیں گے اور خود بھی اس کی سمجھ بوجھ سے دور رہیں گے۔ تو یہ تو امت جو ہے اللہ نے چن لی تھی کہ کنتم خیر امت، تم سب امتوں سے بہتر ہو، کہ تم نے جو ہے نبی علیہ السلام کے بعد جو ہے تبلیغ کی ذمہ داری جو ہے وہ تم پر ہے، اور تم نے اللہ کے آسمانی دین کو، نبی علیہ السلام کے دین کو تم نے دنیا کے کناروں تک پہنچانا ہے۔ تو ہم تو اپنے گھروں تک نہیں اس بیچارے کو پہنچا رہے، اس کے اپنے معاشرے میں اس قرآن کو نہیں پہنچا رہے، تو دنیا کے کناروں تک کیسے پہنچائیں گے؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، تمہارے پاس میری طرف سے ایک آیت کا بھی مفہوم ہے اس کو آگے پہنچا دو، دیے سے دیا روشن کر لو تاکہ ساری دنیا پر جو اللہ کے دین کی روشنی غالب آ جائے۔ دیکھو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہے رمضان مبارک کے اندر جو ہے جو ایسی مجلسوں یا محفلوں میں شامل ہوتے ہیں جہاں پر ترجمہ جو ہے وہ سنایا جاتا ہے، کتنے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، آٹے میں نمک ہے۔ فرمایا اور لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، جہاں ہمارے پاس ایک مدرسہ ہے اسے لکھا ہوا ہے کہ رمضان میں دورہ قرآن ہوگا، پورے رمضان میں جو ہے قرآن کا دورہ، اس میں سے جو ہے وہ جلدی جلدی نکل جانا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے کہ دیکھو جی ہم تو قرآن بھی جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب ایک مہینے میں پورا قرآن جو ہے اس کا کیا حق ادا ہوگا؟ بس صرف یہ ہے لوگوں کو چکمہ دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم نے دورہ قرآن کرانا جی رمضان میں۔ 8 سال تک مدارس میں جو ہے فقہ پڑھاتے ہیں، اور آخر میں جو ہے کیا ہوتا ہے، دورہ بخاری۔ 1 مہینے میں دورہ بخاری ہے، 8 مہینے فقہ، اپنی فقہ پڑھاتے ہیں، اور لوگوں کی نظروں میں دھول ڈالنے کے لیے جو ہے آخری مہینے جو ہے دورہ بخاری ہو جاتا ہے۔ 1 مہینے میں بخاری شریف میں سے جو ہے نکال دیے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا فراڈ، دھوکہ۔ دورے میں کیا ملے گا لوگوں کو؟ جب کسی کو دورہ ہی پڑ جائے تو لوگوں کو کیا حاصل ہوتا ہے اس سے؟ یہ سب دکھانے کی چیزیں ہیں کہ ہم دورہ قرآن کرا رہے ہیں جی رمضان میں، دورہ بخاری کروا رہے ہیں جی 1 مہینے میں۔ قرآن اور بخاری جو ہے اس کا حق جو ہے 1 مہینے میں ادا ہوتا ہے، اور فقہ کا حق جو ہے 8 سال لگتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، بزرگ کہا کرتے تھے جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ یہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ، اللہ کے ساتھ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو، یہ دھوکہ نہیں چلے گا۔ ایک ایک آیت جو ہے اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا۔ بلغوا عنی ولو آیۃ، ایک بھی آیت ہے تو اس کا مفہوم جو ہے، اس کا مطلب جو ہے آگے پہنچا دو۔ مہینے کے دورے، رمضان کے دورے میں کیا کریں لوگ؟ یہ سب فراڈ ہیں، دھوکے ہیں۔
کوئی بات نہیں، کر لینے دو ان کو جو کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَتَكُونُوا، اور تاکہ تم ہو جو شہداء، گواہی دینے والے، علی الناس سے اوپر تمام لوگوں کے۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، بس قائم کرو حقیقی نماز، خاص نماز۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دیتے رہو خاص زکوٰۃ۔ وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑ لو، باللہ، اللہ کو۔ اللہ کو پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے پاؤں پکڑ لو، اللہ کو پکڑنے کا مطلب ہے کہ اللہ کا قرآن جو آسمانی حکم، فیصلے اور نصیحتیں ہیں، ان کو پکڑ لو۔ ہوا مولاکم، وہی مالک ہے تمہارا، آقا ہے تمہارا، وہی دوست ہے تمہارا۔ فنعم المولا، پر اچھا ہے وہ مالک، دوست۔ مولا کے معنی دوست، مالک، اور مولا کے معنی غلام بھی ہوتا ہے۔ اس لفظ کے اندر دونوں متضاد جو ہے معنی پائے جاتے ہیں۔ مولا کے معنی آقا اور مولا کے معنی غلام، متضاد معنی۔ اور مولا کے معنی دوست، مولانا، ہمارا دوست۔ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور وہ اللہ بہتر ہے حقیقی مدد کرنے والا، حقیقی مدد کرنے والا اللہ ہی بہتر ہے۔ لوگ جو ہے کسی کی مدد جو ہے زیادہ دیر تک نہیں کرتے، نہ وہ کر سکتے ہیں۔ لو جی دوبارہ پڑھ لیں۔ الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سخرا، تابع کر دیا، خدمت میں لگا دیا، لکم، واسطے تمہارے، ما، جو کچھ، فی الارض، بیچ زمین کے ہے، والفلکا، اور خدمت میں لگا دیا تمام کشتیوں کو، تدری، جو چلتی ہیں، فی البحر، بھی تمام سمندروں کے، بے امر ہی، ساتھ اس کے حکم کے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور وہ روکے ہوئے ہے آسمانوں کو، ان تاکہ یہ کہ وہ گر جائیں، علی الارض، اوپر زمین کے، الا بإذنہ، مگر اس کے حکم سے۔ آسمان نیچے نہیں گر سکتے، اس نے روک رکھے ہیں فضا کے اندر، اور گریں گے تو اللہ کے حکم سے ہی گریں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس، سے ساتھ تمام لوگوں کے، لرؤوف، البتہ بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات ہے، احیاکم، جو زندہ کرتا ہے تم کو، ثم یمیتکم، پھر وہ مارے گا تم کو، ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان البتہ بہت زیادہ انکاری ہے، انکار کرنے والا ہے۔ لکل امت، واسطے ہر امت کے، جعلنا، بنائے ہم نے، منسکن، قربانی کے یا حج کے طریقے، ہم، وہ لوگ، ناسکوہ، حج یا قربانی ان طریقوں پر کرتے ہیں، فلا ینازعنک، کا پس نہ تنازع کریں، جھگڑیں آپ سے، فی الامر، بیچ اس خاص کام کے۔ جو اللہ کے اور اللہ کے پیغمبر کے حج اور قربانی کے طریقوں کو نہیں مانتے ہیں، اپنے طریقے فرقوں کے پیش کرتے ہیں اور جھگڑتے ہیں، فرمایا وہ آپ کو جو ہے آپ ان کے ساتھ جھگڑا نہ کریں۔ وَدْعُوا، اور آپ دعوت دیں، الی ربک، کا طرف اپنے رب کی۔ ان کو یہی کہیں کہ ہم جو طریقہ اللہ نے اتارا ہے حج اور قربانی کا، ہم تو وہی اختیار کریں گے، ہم آپ کے فرقے کا بنایا ہوا نہیں بنائیں گے۔ انک، بے شک تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی ھدی، اوپر ہدایت کے ہیں، مستقیم، سیدھی کے۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، فَقُلْ، پس آپ کہہ دیں، اللہ اعلم، اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بما، ساتھ اس کے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یحکم، فیصلہ فرمائے گا، بینکم، درمیان تمہارے، یوم القیامت، دن قیامت کے، فیما، بیچ اس کے، کنتم، جو ہو تم، فیہ، بیچ اس کے، تختلفون، تم اختلاف کرتے۔ جو اللہ کے آسمانی دین، اس کے فیصلوں، ان کی نصیحتوں، اس کے حکموں سے اختلاف کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو اللہ ان کا فیصلہ قیامت کے دن ضرور کرے گا۔ الم تعلم، کیا نہیں آپ نے جانا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما فی السماء، جو بیچ تمام آسمانوں کے ہے، والارض، بیچ تمام زمینوں کے ہے۔ ان ذالک، یہ شک، یہ بات، فی کتاب، بیچ کتاب کے لکھی ہوئی ہے۔ ان ذالک، بے شک یہ بات، اللہ، اوپر اللہ تعالیٰ کے، یسیر، بڑی آسان ہے۔ ساری کائنات کا علم رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے، ما، ان کی، لم، جو نہیں، ينزل، اتار سکتے، بہی، ساتھ اس کے، دلیل، جو ہے، ما، لم، جو نہیں، ينزل، اس اللہ نے اتاری، بہی، ساتھ اس کے، سلطان، کوئی دلیل، یعنی اللہ کے علاوہ وہ ان لوگوں کی
پوجا کرتے ہیں جنوں کی، انسانوں کی، درختوں کی، پتھروں کی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل اتاری نہیں ہے کہ میرے علاوہ یہ تمہارے معبود ہیں، ان کی بھی عبادت کر لو، ان کی بھی مان لو۔ اور ان کی عبادت کرتے لیسا لہم، نہیں ہے واسطے ان کے بہی ساتھ اس کے علم، کوئی علم۔ ان کی عبادت کرتے ہیں جن کو کائنات کا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ وما للظالمین، اور نہیں ہے واسطے تمام ظالموں کے من نصیر، کوئی مددگار۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ، اور جس وقت پڑھی جاتی ہیں علیہم اوپر ان کے، یا سامنے ان کے آیات، ان آیتیں ہماری، بینات روشن، تعریف ہو آپ پہچان لیں گے، فی وجوہ بیچ چہروں، الذین ان لوگوں کے، کافروا جنہوں نے انکار کیا، المنکر حقیقی انکار۔ جب لوگوں کے سامنے اللہ کی روشن آیتیں جو ہے سنائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، جو دل و دماغ کو روشن کرنے والی آیتیں ہیں، اگر ان کو سمجھ کر پڑھا جائے تو سارا کفر، شرک، منافقت سب دور ہو جاتی ہے، دل روشن ہو جاتا ہے توحید سے۔ تو جب یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے چہروں پر جو ہے، جو نہیں مانتے ہیں، کافر ہیں، نہیں مانتے اللہ کی آیتوں کو، ان کے چہروں پر آپ کو انکار، منکر کے معنی انکار نظر آئے گا۔ یکادون، وہ قریب ہے، یستون، کہ وہ زیادتی کریں، بالذین، ساتھ ان لوگوں کے، یتلون، جو تلاوت کرتے ہیں، علیہم اوپر ان کے آیات، نہ ہماری آیتیں۔ فرمایا کہ ان کو اتنا غصہ آتا ہے کہ قریب ہے کہ آیتیں سنانے والوں پر جو ہے وہ حملہ کر دیں، ان پر سختی کریں کہ تو جو ہے ہمارے فرقے کے خلاف بول رہا ہے۔ فرمایا کل، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آفا و نبئکم، کیا بس میں خبر دوں تم کو، بشر، ساتھ بری بات کی، من ذالکم، اس سے بھی، النار، وہ خاص آگ ہے۔ تم غصہ کرتے ہو نا، تمہیں تکلیف ہوتی ہے اللہ کی آیتوں کی، تو یاد رکھو جو اللہ کی آیتوں کے انکاری ہیں ان کے لیے خاص آگ ہے۔ وعدہ کیا ہے اس آگ کا اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں سے، کافروا، جنہوں نے انکار کیا، وبئس المصیر، اور برا ہے لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ۔ یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، ضربا، بیان کی جاتی ہے، مثلا، ایک مثال، فاستمعوا، پس تم کان لگا کر سنو، توجہ سے سنو، غور سے سنو، لہو، واسطے اس مثال کے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جن کو، تدعون، تم پکارتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، لن یخلقوا، ہرگز نہیں وہ پیدا کر سکتے، ذباباً، ایک مکھی۔ جن سے تم اللہ کے علاوہ سے بیٹے مانگتے ہو، سائیں دتا، پیراں دتا، پیروں سے، سائیوں سے، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وہیں ولا اجتمعوا، اگرچہ وہ جمع ہو جائے، لہو، واسطے اس مکھی بنانے کے، ساری دنیا کے جو ہے جھوٹے معبود جو بنا رکھے ہیں، وہ سارے مل کر بھی اللہ کے مقابلے میں اللہ کی مکھی جیسی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وہی یسلبہم الذباب، اور اگر چھین دے ان سے وہ خاص مکھی، اللہ کی بنائی ہوئی مکھی، شیئن، کوئی چیز، لا یستنقذون، نہیں وہ چھین سکتے، واپس لے سکتے ہو اس ذرے کو، من ہو، اس مکھی سے۔ ضعف، کمزور ہیں، طالب، و تمام مانگنے والے، غیروں سے مانگنے والے بھی کمزور ہیں، والمطلوب، اور جن غیروں سے مانگا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ ما قدر اللہ، نہیں پہچانا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو، حق کا، جو حق ہے، قدر ہی اس کے پہچاننے کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قوی، البتہ قوت والا ہے، عزیز، غلبے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یصطفی، چن لیتا ہے، من الملائکۃ، حقیقی فرشتوں میں سے، رسلاً، پیغام پہنچانے والے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی پیغمبر چن لیتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، بہت زیادہ سننے والا ہے، بصیر، بہت زیادہ دیکھنے والا۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو درمیان ان کے ہاتھوں، یعنی ان کے آگے ہے، سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور طرف اللہ تعالیٰ کی، ترجعوا، لوٹائے جائیں گے، الامور، تمام فیصلے، یا تمام فیصلے جو ہے اللہ کرے گا تمام کاموں کے۔ یا ایھا الذین آمنوا، لوگوں جو ایمان لائے ہو، ارکعوا، جھک جاؤ، رکوع کرو، جھک جاؤ، واسجدوا، اور سجدہ کرو، وعبدوا، اور عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، وافعلوا، اور کام کرو، الخیر، حقیقی بھلائی کے، الف لام لگائے، وہ بھلائی کے کام جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک یا بھلائی کے کام قرار دیا ہے، وہ کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی اللہ، بیچ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے راستے میں، حق کا، جو حق ہے، جہاد ہی اس کے جہاد کرنے کا، یعنی جہاد میں اپنی جانیں قربان، اپنے مال قربان، اپنے بیٹے قربان کر دو اللہ کے دین کی،
سلامتی کے لیے، ہو اجتباکم اسی نے چن لیا ہے تم کو، وما جعل اس نے جہاد کے لیے، اپنے اسلام کی کے دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے اللہ نے چن لیا ہے کہ کافر جو ہے اس کے اسلام کو نقصان نہ پہنچائیں، اس کی مخلوق کو جو ہے نقصان نہ پہنچائیں۔ وما جعل، اور اس نے نہیں بنایا علیکم اوپر تمہارے فی الدین بیچ اس خاص دین کے، ہو اجتباکم اس نے چن لیا ہے تم کو، وما جعل، اور نہیں بنایا اس نے علیکم اوپر تمہارے من فی الدین بیچ اس خاص دین کے، آسمانی دین کے، من حرج کوئی تنگی، آسمانی دین جو ہے اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، یہ بالکل آسان ہے۔ ملت ابیکم، یہ دین ہے باپ تمہارے ابراہیم علیہ السلام کا، ہوا اس نے سماکم نام رکھا ہے تمہارا المسلمین، حقیقی مسلمان، حقیقی جھک جانے والے اللہ کے سامنے، من قبل، اس سے پہلے، وفی ھذا، اور بیچ اس زمانے کے، اس امت کے لیے، یکون، تاکہ ہو الرسول ہو، یعنی دین ابراہیم اس امت میں بھی جو ہے لاگو ہے، جو ہے اللہ نے کیا ہے، تاکہ جو ہے یہ خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہیداً، گواہی دینے والے بن جائیں علیکم اوپر تمہارے، تم دین ابراہیم پر چلو تاکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمہیں اللہ کے دربار میں تمہاری سفارش کریں نجات کے لیے، کامیابی کے لیے، وتکون، اور تم ہو جاؤ شہداء، گواہی دینے والے، علی الناس سے اوپر تمام لوگوں کے، تم جو ہے اگر دین ابراہیم پر چلو گے تو تمہاری اللہ تعالیٰ گواہی جو ہے گزشتہ جو ہے امتوں کے خلاف جو ہے اللہ تعالیٰ تمہاری گواہی جو ہے قیامت کے دن قبول کرے گا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، عزت ہے۔ فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس قائم کرو حقیقی نماز، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دیتے رہو حقیقی زکوٰۃ، وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوط پکڑو باللہ، اللہ کو، ہوا مولاکم، وہی مولا ہے تمہارا، مالک ہے تمہارا، دوست ہے تمہارا، فنعم المولا، پر اچھا ہے وہ حقیقی دوست یا مالک، ونعم النصیر، اور اچھا ہے وہ حقیقی مدد کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ یار نہیں وہ